درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی سے اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 88 سے کر رہے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں جو مضمون ہے وہ پہلی آیت کریمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. گزشتہ درس کا اختتام ہوا تھا آیت نمبر 87 پر، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان لذیذ چیزوں کو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. اور آیت نمبر 88 کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ حلال اور لذیذ چیزیں دے رکھی ہیں ان کو استعمال کرو، ان کو کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اب اس آیت کریمہ میں ویسے تو حکم ہے کہ کھاؤ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں جو حلال اور لذیذ چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف کھانے سے متعلق نہیں، پینے سے متعلق بھی ہے، پہننے سے متعلق بھی ہے، رہنے سے متعلق بھی ہے، اوڑھنے سے متعلق بھی ہے، سواری سے متعلق بھی ہے. غرضے کے استعمال کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے یہ حکم تعلق رکھتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو استعمال کرو، خواہ وہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہو یا لباس ہو یا سواری ہو یا مکان ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کل ما شئت وقت ما شئت مقطعت اثنتین صرفا او مخیلا، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو. یعنی حلال چیزوں میں سے، ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حلال ہو یا حرام ہو سب کھا سکتے ہو. جو حلال چیزیں ہیں جو بھی میسر آئیں، چاہے دال میسر آئے اور چاہے قورمہ میسر آئے، چاہے اچار اور چٹنی ہو، اور چاہے قیمہ ہو اور پرندوں کا گوشت ہو، جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو. سادہ لباس پہنو تو بھی اجازت، اور قیمتی لباس پہنو جو کہ حلال ہے تو بھی اجازت. البتہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک تو فضول خرچی اور دوسرے تکبر. یہ دو چیزیں نہ ہوں، فضول خرچی بھی نہ ہو اور نمود و نمائش، دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنا اور غرور اور تکبر یہ بھی نہ ہو. آج ہم میں سے بعض کے اندر یہ دونوں بیماریاں پائی جاتی ہیں، اسراف اور فضول خرچی بھی، اور نمود و نمائش
اور دکھاوا بھی. بے شک بہت سارے لوگ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں حد سے زیادہ اسراف کرتے ہیں. خاص طور پر میری بہنیں اور بیٹیاں بعض اوقات 20 جوڑے گھر میں رکھے ہوئے ہیں پہننے کے، اور 10 جوڑے رکھے ہوئے ہیں جوتوں کے، اور کئی سیٹ رکھے ہوئے ہیں زیورات کے، تاکہ ہر دعوت کے اندر اور ہر پارٹی کے اندر اور ہر پروگرام کے اندر وہ نیا لباس پہن کر، نیا جوتا پہن کر اور نئے زیورات پہن کر دوسری عورتوں پر اپنی امارت کو، اپنی بڑائی کو ثابت کر سکے. عورتوں میں بھی یہ بیماری ہے، مردوں میں بھی یہ بیماری ہے، لیکن شاید خواتین میں یہ زیادہ ہے. اخبار میں ایک دفعہ پڑھا تھا، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، فلپائن کا جو ڈکٹیٹر تھا مارکوس، جب وہ بھاگا تو تفصیلات چھپی تھی، مجھے اب صحیح طرح تو یاد نہیں ہے، لیکن اس کی جو بیگم تھی 1000 تو صرف جوتوں کے جوڑے تھے، 1000 سے زائد. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 1000-2000 جوتے رکھنے کے لیے جگہ کتنی درکار ہوگی. بس رکھے ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. تو یہ اسراف اور فضول خرچی. افسوس یہ نہیں ہے کہ کافر اور فاسق اور فاجر لوگ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ بہت سارے ہمارے دیندار لوگ، نمازی لوگ، حاجی لوگ، وہ بھی فضول خرچی سے باز نہیں آتے. بالخصوص دعوتوں کے موقع پر، شادیوں کی دعوتیں، بارات کی دعوت، ولیمے کی دعوت، بعض اوقات ایک دعوت میں 25 کھانے، 30 کھانے، 6-7 قسم کا تو سالن ہے، 4-5 قسم کے چاول ہیں، پھر 5-6 قسم کا سلاد ہے، پھر 5-6 قسم کا میٹھا ہے. پورے بازار لگاتے ہیں. بعض دعوتوں میں پورے بازار وہ قائم کرتے ہیں. یہاں چلے گئے آپ کو ہر طرح کی مچھلی ملے گی، ادھر چلے گئے چھوٹا گوشت، ادھر بڑا گوشت، ادھر کباب، ادھر پکے. حیرت ہوتی ہے. یعنی بات دینداروں کو یہ دیکھتا ہوں، اللہ جانتا ہے مجھے تو سخت تکلیف ہوتی ہے. ایسے مواقع پر ہی دینداری کا پتہ چلتا ہے. صرف نفل پڑھنے سے اور صرف ٹوپی سر پر سجانے سے اور صرف پگڑی باندھ لینے سے دینداری کا پتہ نہیں چلتا. عملی زندگی میں کیسا ہے، معاملات میں کیسا ہے، کردار میں کیسا ہے، اخلاق میں کیسا ہے، اس سے دینداری کا پتہ چلتا ہے. تو بڑوں کی دیکھا دیکھی، جو چھوٹے ہیں، جو غریب ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ فضول خرچی کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہماری گویا کہ روایت سی بن گئی، عادت سی بن گئی فضول خرچی. اس وقت سخت مہنگائی ہے، بے روزگاری بھی ہے، اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم نے اس فضول خرچی کی عادت پر قابو نہ پایا تو ہماری زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی سادگی کو اختیار کرنا ہوگا، کفایت شعاری کو اختیار کرنا ہوگا. جیسا کہ پچھلے درس میں عرض کیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چٹنی کے ساتھ ہی روٹی کھاتے ہوں، اچار کے ساتھ روٹی کھاتے ہوں، یا ہمیشہ کھجور کے ساتھ ہی روٹی کھاتے ہوں، یا ہمیشہ روزے ہی رکھتے ہوں. ایسا نہیں. حضور روزے بھی رکھتے تھے اور افطار بھی فرماتے تھے. کھجور کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتے تھے اور گوشت کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتے تھے. تکلف نہیں تھا کہ فلاں چیز ہو تب ہی میرا دن گزرے گا، مگر میں اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا. آپ نے بہت قیمتی لباس بھی پہنا، بہت سادہ لباس بھی پہنا، بہترین اونٹنی پر بھی سوار ہوئے، قصواں گھوڑے پر بھی سوار ہوئے، اور گدھے پر بھی بلا تکلف سوار ہو گئے، اور پیدل بھی آپ نے سفر کیا ہے. تو امت کے سامنے یہ نمونہ رکھ دیا
کہ تکلفات میں تعیشات میں نہ پڑو. اللہ پاک اچھا دے تو اچھا استعمال کر لو، اور اگر حالات ٹھیک نہ ہوں تو سادگی کے ساتھ زندگی گزارو، مگر نہ تو حرام کھاؤ اور نہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور اللہ نے تمہیں جو کچھ حلال اور لذیذ چیزیں دے رکھی ہیں ان کو استعمال کرو، اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو، وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یہ خطاب ہے خاص طور پر ایمان والوں سے، تو ان کو جتلایا جا رہا ہے کہ تم تو اللہ کے ماننے والے ہو، لہذا اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ کی نعمتوں کو بھی استعمال کرو تو ڈر کر. ابھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ماہ مبارک آ رہا ہے. میں پیشگی ہی آپ سب کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ پاک اس کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن رمضان کے مہینے میں بھی ہم فضول خرچی سے باز نہیں آتے ہیں. لوگ افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں، دعوت افطار کرتے ہیں، اور از حد فضول خرچی. شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہو جو سادگی کو اختیار کرے. ہر ایک اپنی طاقت سے بڑھ کر انتظام کرتا ہے. ایک دسترخوان پر نہ معلوم طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، جلیبیاں بھی ہیں، اور دہی بڑے بھی ہیں، ہر قسم کے فروٹ بھی ہیں. اور یہ تو جناب افطاری ہے. کہتے ہیں کھانا تو بعد میں ہوگا، کھاتے پھر بعد میں ہے. یہ افطار ہے صرف. اللہ اکبر. پتہ نہیں کیسے پھر کھاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کھانا تو اصل میں بعد میں ہے، یہ تو صرف زبان کا ذائقہ تھا، چکھا گیا ہے تو افطار ہے. چنانچہ اتنا کھاتے ہیں کہ رات کو ٹھیک طرح نیند بھی نہیں آتی، پیٹ بھرا ہوا، اور صبح پھر افطار سحری کے لیے دوبارہ اہتمام کرتے ہیں. نہ کھایا جائے تو بھی ٹھونس ٹھونس کر پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر چبایا نہ جائے تو پھر کراچی والے پھینیاں اور کھجلے ان کو بنا بنا کر انڈھیلتے ہیں پیٹ کے اندر کہ ان کو چبانے کی ضرورت تو نہیں ہے، انڈھیل لیتے ہیں. چنانچہ 12-1 بجے تک تو کھٹے ڈکاری مارتے رہتے ہیں. یعنی وہ کھانا تکلیف کا سبب بنا ہوتا ہے. وہ مہینہ جو کہ کم کھانے کا مہینہ تھا، ہم نے اسے زیادہ کھانے کا مہینہ بنا لیا. اتنا غیر رمضان میں نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھاتے ہیں. تو بھائیو، اللہ کی نعمتیں تو ہیں، خوب استعمال کریں، لیکن فضول خرچی نہ کریں. اللہ کی نعمتوں کو اتنی بے دردی سے ضائع نہ کریں. جو پھر دسترخوان سے بچتا ہے چاپڑوں میں ڈال کر باہر کچرے کے ٹوکروں میں ڈال دیتے ہیں. کتنے ہی آپ کے بھائی ایسے ہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں کھجور بھی مشکل سے میسر آتی ہے. کتنے بچے ہیں جو بھوک سے بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور آپ اتنی بے دردی سے اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں. www.darsequran.com. ڈر ہے اس بات کا کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی اس طرح ناقدری کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ فرما دے. تو فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ بے معنی قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا. بلکہ یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. لیکن جن قسموں کو تم مضبوط کر چکے ہو ان پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا. پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قسم کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو ہے قسم لغو، یمین لغو، جس کا اللہ نے ذکر کیا اور ہم نے معنی کیا بے معنی قسمیں. اللہ فرماتے ان پر مواخذہ نہیں ہے. بے معنی قسم کس کو کہیں گے؟ جو ناواقفیت کی بنا پر قسم اٹھا لے. ناواقفیت کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر وہ گھر میں دیکھ کر آیا تھا کہ عبد الرحمان گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے باہر آ کر قسم کھائی، اللہ کی قسم
عبد الرحمان گھر میں ہے اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے گھر سے نکلنے کے بعد عبد الرحمان وہاں سے جا چکا تھا. اب اپنے خیال میں یہ سچی قسم کھا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جا چکا ہے، تو یہ اس نے قسم جھوٹی کھائی ہے لیکن ناواقفیت کی بنا پر. تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، نہ دنیا میں مواخذہ ہے نہ آخرت میں مواخذہ ہے. اسی طریقے سے بے خیالی میں زبان سے قسم نکل گئی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسی تقیہ کلام بنا لیتے ہیں، ہے تو غلط، لیکن بے خیالی میں زبان سے اگر قسم نکل جائے تو اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور اگر کسی نے مستحب یا مباح کام پر قسم کھائی تو اس قسم کا پورا کرنا واجب ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں 200 روپے دوں گا، ایک مباح یا مستحب عمل پر قسم ہے. اللہ کی قسم میں دودھ پیوں گا، اللہ کی قسم میں مدرسے میں جاؤں گا، یہ جائز قسمیں ہیں، مستحب قسمیں ہیں. تو اگر کسی مستحب عمل پر یا مباح عمل پر قسم کھا لی تو اس قسم کا پورا کرنا ضروری ہوگا. اور اگر اس قسم کو پورا نہ کر سکا تو پھر اس پر کفارہ آئے گا. وہ کفارے کا ابھی ذکر آتا ہے. اگر قسم کو توڑ دیا اور قسم پوری نہ کر سکا تو پھر کفارہ آئے گا. اور اگر کسی نے قسم کھائی حرام کام کی، مکروہ کام کی قسم کھائی تو اس قسم کا توڑنا واجب ہے. اس نے قسم کھا لی اللہ کی قسم آج کے بعد میں اپنے گھر والوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. ارے تو نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ اللہ کے بندے، شادی تو تم نے کی ہے گھر والوں کے ساتھ، بیوی تمہاری ہے، بچے تمہارے ہیں، اور جوش میں آ کر قسم کھا لی اللہ کی قسم میں تو گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. اب یہ غلط قسم ہے، ناجائز قسم ہے. اللہ کی قسم آج کے بعد میں اپنی والدہ سے بات نہیں کروں گا، غلط قسم ہے. تو اگر کسی نے مکروہ کی قسم کھائی اللہ کی قسم میں شراب ضرور پیوں گا، یہ حرام کی قسم ہے، تو ایسی قسموں کو توڑنا واجب ہے. اس قسم کو توڑا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرہا خیرا منہا فأت الذی هو خیر مکفر عن یمینک. اگر تم نے کسی بات پر قسم کھا لی اور پھر دوسرا معاملہ اس سے بہتر ہو اور تم نے ناجائز عمل کی قسم کھائی ہے تو اپنی قسم کو توڑو اور اپنی قسم کا کفارہ دو. تو بھائی اس قسم کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں یمین منعقدہ. تو یہ قسم منعقد ہو جاتی ہے. نہیں انا للہ انا الیہ راجعون. یمین منعقدہ تو وہ پہلی قسم تھی کہ مباح کی قسم کھائی، مستحب کی قسم کھائی، لیکن یہ قسم وہ ہے کہ جس کا توڑنا واجب ہے. کسی حرام کے کرنے کی قسم، کسی مکروہ کے کرنے کی قسم، تو اس قسم کا توڑنا واجب ہے. یا نہ کرنے کی قسم، نیک عمل نہ کرنے کی قسم، اللہ کی قسم آج کے بعد میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، اس قسم کا بھی توڑنا واجب ہے. اللہ کی قسم آج کے بعد میں قرآن کی تلاوت نہیں کروں گا، اس قسم کا توڑنا بھی واجب ہے. تو یہ ساری قسمیں وہ ہیں جن کا توڑنا واجب ہے. اور بھائی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں یمین غموس. غموس کا معنی ہوتا ہے ڈوب جانا. گویا کہ اس قسم کا اٹھانے والا گناہ کے اندر ڈوب جاتا ہے، جہنم کی آگ کے اندر ڈوب جاتا ہے. یہ یمین غموس کیا ہے؟ کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے. خاص طور پر ایسی جھوٹی قسم جس کے ذریعے سے کسی کا مال ہتھیا لیا جائے. لوگ پرواہ نہیں کرتے، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. اگر 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ روپے کا فائدہ ہو، جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے. قرآن سر پر اٹھا لیتے، جانتا ہے میں جھوٹا ہوں، میں غلطی پر ہوں،
یہ پلاٹ میرا نہیں ہے، یہ مکان میرا نہیں ہے، یہ سامان میرا نہیں ہے، لیکن کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ مل کبائر، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس نے کہا ثم ماذا، پھر کون سا کبیرہ گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، انہیں نہ حق ستانا، تنگ کرنا، پریشان کرنا۔ اس نے پوچھا ثم ماذا، پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الیمین الغموس، یمین غموس یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس نے پوچھا ومل یمین الغموس، اے اللہ کے نبی یمین غموس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ التی یقتطع بها مال امرئ مسلم، جھوٹی قسم، یمین غموس وہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بول کر کسی مسلمان کا مال ہتھ جائے، یہ جھوٹی قسم ہے، یمین غموس ہے۔ اللہ کے نبی نے یمین غموس کو، جھوٹی قسم کو شرک کے ساتھ ذکر کیا، والدین کی نافرمانی کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، جو شخص قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال ہتھیاتا ہے اللہ پاک اس کے لیے دوزخ کو واجب کر دیتا ہے اور جہنم کو اس کے لیے واجب کر دیتا ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ فقال رجل، ایک شخص نے سوال کیا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگرچہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو پھر بھی دوزخ واجب ہو جائے گی؟ اگر کسی نے جھوٹی قسم کے ذریعے سے مسلمان کا تھوڑا سا مال ہتھیایا ہے، چھوٹی سی چیز غصب کی ہے، تو بھی دوزخ واجب ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کان قضیبا من عراق، اگرچہ پیلو کے درخت کی لکڑی ہی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ اس کے لیے دوزخ واجب ہو جائے گی جس نے جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کے مال پر قبضہ کیا، اس کو ہتھیا لیا۔ جب آپ نے قسم کی یہ تین قسمیں سنی ہیں، ایک تو یہ ہو گیا یمین لغو، بے خیالی میں قسم کھا لینا، بے دھیانی میں قسم کھا لینا، ناواقفیت کی بنا پر قسم کھا لینا، اس پر تو دنیا میں بھی مواخذہ نہیں، آخرت میں بھی مواخذہ نہیں۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ کسی جائز کام یا کسی مستحب کام کے کرنے کی قسم کھا لینا، اس قسم کو پورا کرنا واجب ہے، اور اگر پورا نہ کرے تو کفارہ آئے گا جو ابھی ذکر کیا جائے گا۔ اور تیسری قسم یہ کہ جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھا لینا، جس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ تو جہاں آپ نے یہ تین قسمیں سن لی، اس کے ساتھ یہ بھی سن لیجیے کہ اگر کوئی قسم کھائے تو اللہ کے نام کی قسم کھائے گا یا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی قسم کھائے گا۔ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ حرام ہے، اور اس میں کوئی کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ آج کل لوگوں کی عام عادت ہے اپنے بچے کے سر پر رکھ کر قسم کھاؤ، مجھے اپنے بچوں کی قسم ہے، مجھے بیوی کی قسم ہے۔ یہ قسم جائز نہیں ہے بھائی، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کے نام کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے، کسی ولی کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، بیوی بچوں کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ قسم صرف اللہ کے نام کی ہو سکتی ہے، یا اللہ کی صفات کی قسم ہو سکتی ہے، یا قرآن کی قسم ہو سکتی ہے، یہ قسم منعقد ہو جائے گی، اس کے علاوہ قسم یہ حرام ہے۔ تو اگر
جائز کام کے کرنے کی قسم کھائی تھی یا کسی ناجائز عمل سے بچنے کی قسم کھائی تھی اور قسم کو پورا نہ کر سکا، قسم توڑ دی، تو پھر کفارہ کیا ہوگا؟ وہ بھی اللہ نے ذکر فرما دیا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو پھر اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ کھانا کھلا دو 10 مسکینوں کو، او کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہنا دو، لباس پہنا دو، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر دو، اختیار ہے، ان میں سے جو چاہے کر لے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اگر کھانا بھی نہیں کھلا سکتا 10 مسکینوں کو، غریب آدمی ہے، کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا، اور غلام تو آج کل دستیاب ہی نہیں کہ اسے خرید کر آزاد کر سکے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے، فصیام 3 ایام، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا چکے ہو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اللہ کہتے ہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کو یاد رکھو۔ جب تم قسم کھا لو، جائز عمل کے کرنے کی قسم کھا لو یا ناجائز عمل سے بچنے کی قسم کھا لو، تو اس قسم کو پورا کرو۔ تم نے اللہ کے نام کو بیچ میں ڈالا ہے تو اللہ کے نام کی حرمت کا خیال کرو، عظمت کا خیال کرو، قسم کو پورا کرو، قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان خالی زبان کر لیتا، خالی وعدہ کر لیتا تو اس وعدے کے ایفا کے لیے جان تک لڑا دیتا تھا تاکہ میری زبان جھوٹی نہ ہو، وعدہ خلافی کا الزام مجھ پر نہ لگے۔ آج کل تو لوگ قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کو میں نے خود دیکھا ایسی ایسی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسم اگر میں نے 1 تاریخ تک آپ کو پیسے ادا نہ کیے میں اپنے باپ سے نقصے کریں گے، یہاں تک میں نے دیکھا اور بارہا دیکھا، ایسے لوگ بارہا دیکھا ایسی ایسی قسمیں کھا لیتے اور نہیں پورا کرتے، بھول ہی جاتے۔ 1 تاریخ کب آئی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، گزر گئی۔ ارے تم نے قسم کھائی تھی بھائی۔ اللہ اکبر۔ جس قوم کے لیڈروں کا یہ حال ہو، اخبارات میں خبر آتی ہے، قوم کے لیڈر کہتے ہیں ہم نے وعدہ ہی کیا تھا، کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے، کوئی نبی کی حدیث تو نہیں ہے، وعدہ ہی کیا تھا نا، تو وعدہ کیا ہے؟ یعنی جس قوم کے لیڈروں کا یہ حال ہو تو اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ الناس علی دین ملوکہم، جیسے لیڈر ویسی قوم، جیسے رئیس ویسی قوم، جیسے امام ویسے مقتدی۔ تو مسلمان کی زبان کا اعتماد ہی اٹھ گیا، قسم کا اعتماد اٹھ گیا۔ پھر ظالم لوگ بات بات پر بیچ میں قرآن کو لے آتے ہیں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، اور اس میں ہمارے جو اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں گھوڑے ہوں یا گدے، ان کی خریداری تو ہوتی ہے، بولی لگتی ہے۔ تو ایک موقع پر مسلمان ممبران نے قرآن کی قسمیں کھائی اور ایک ہندو تھا، میں نام نہیں لیتا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے کہا میں اپنی مذہبی کتاب کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں اس کو بے حرمت نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن مسلمان ممبران نے قسمیں اٹھا لی۔ جیسے لوگوں کے اندر وہ لطیفہ مشہور ہے کہ کسی چور کو پکڑا تو اس کو کہا قرآن کی قسم کھاؤ، قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں اٹھاتا، میں نہیں اٹھا سکتا قرآن۔ اس نے سمجھا قرآن کوئی بڑی بھاری چٹان کو کہتے ہوں گے، میں نہیں اٹھاتا بھی قرآن۔ ان کا دیکھ تو لو، وہ قرآن کو سامنے جب لایا گیا اس نے کہا یہ قرآن ہے، ایسے تو میں 20 اٹھا سکتا ہوں۔ آج مسلمان کا بھی یہی حال، 10 دفعہ قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہے، 20 دفعہ قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائیو، رونے کا مقام ہے۔ اللہ کی قسم آج معاملات اٹھ گئے۔ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں، زبان کا اعتماد ہی نہیں ہے۔ 2 پیسے کی خاطر زبان بدل لیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کا
حق ہضم کر جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، پرواہ نہیں کہ میں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی، اس کے نام کی حرمت ہے، اس کے نام کی عظمت ہے، میں اس کو بے وقار کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اپنی قسموں کو یاد رکھا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی لیے تو اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اللہ تو انہیں کتنا کرم کیا کہ یہ احکام کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیے۔ قسم کا کیا حکم ہے، یمین لغو کا کیا حکم ہے، یمین منعقدہ کا کیا حکم ہے، یمین غموس کا کیا حکم ہے، اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ فرمایا اس لیے بیان کیا میں نے تاکہ تم اللہ کا شکر کرو اور اس پر عمل کرو۔ ہم نہ شکر کرتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام ہے، من عمل الشیطان شیطان کے اعمال میں سے ہے، فاجتنبوه تم ان سے دور رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں شراب کے بارے میں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا میں شراب نوشی عام تھی، صرف عرب میں نہیں پوری دنیا میں شراب نوشی عام تھی، اور عربوں میں تو شراب نوشی کا یہ عالم تھا کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی تھوڑی سی شراب چکھائی جاتی تھی اور خیال یہ تھا کہ اس سے بچہ خوب بہادر بنے گا۔ اور تاجر، آپ جانتے تاجر تجارت کرنے والے کو کہتے ہیں، جس چیز کی بھی تجارت کرے، کپڑے کی تجارت کرے تو بھی تاجر، اور غلے کی تجارت کرے تو بھی تاجر، اور سونے کی تجارت کرے تو بھی تاجر۔ لیکن عربوں میں تاجر شراب کا کاروبار کرنے والے کو کہا جاتا تھا، تو تاجر کا لفظ شراب فروش کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی طریقے سے جوا بھی عام تھا، اب یہ کہ عین کعبے کے سائے میں جوا ہوتا تھا، کعبے کے اندر انہوں نے ایسے تیر رکھے ہوئے تھے، ایسے پانسے رکھے ہوئے تھے، اور آپ کے یہ جو قرہ اندازی کے طریقے ہوتے ہیں جس کے نام نکل آیا اور اس کو دے دیا جائے گا، اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، یعنی عین کعبے کے اندر جوا ہوتا تھا، اور کعبے کے مجاور کی سرپرستی میں جوا ہوتا تھا۔ جو کعبے کے مجاور تھے وہ اس جوا بازی کے کاروبار کی سرپرستی کرتے تھے، ان کو بھی حصہ ملتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ حال تھا۔ اسلام نے بتدریج شراب کو حرام کیا، یکایک نہیں، آہستہ آہستہ۔ سب سے پہلی آیت جو آئی وہ سورہ نحل کی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، یہ جو پھل اللہ نے پیدا کیے اس میں ان پھلوں سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو، اور ان پھلوں سے اللہ تمہیں رزق حسن بھی دیتا ہے، اچھا رزق بھی دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نشے کی چیز یہ اچھا رزق نہیں، تو بعض جو ذہین لوگ تھے وہ سمجھ گئے رزق حسن اور چیز ہے، نشہ اور چیز ہے، نشہ جو ہم بناتے ہیں یہ اچھا رزق نہیں ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، آپ ان کو بتا دیجیے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، شراب اور جوے میں گناہ بہت ہے، ہاں لوگوں کے کچھ ظاہری فائدے بھی ہیں، سورۃ البقرہ میں بتا چکا ہوں کہ کیا فائدے ہیں، لیکن فرما دیا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسری آیت کریمہ جو نازل ہوئی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43، جس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ اب ظاہر ہے کہ ظہر سے پہلے نشہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، ظہر کے بعد بھی شراب نہیں پیتے تھے،
کہ عصر کی نماز ادا کرنی ہے، عصر کے بعد بھی نہیں پیتے تھے، مغرب کے بعد بھی نہیں پیتے تھے، عشاء کے بعد موقع ملتا تو کافی سارا وقت ایسا ہو گیا کہ جس میں شراب کے قریب نہیں جاتے تھے۔ پھر آخری آیت جو اس بارے میں نازل ہوئی وہ یہ آیت کریمہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90، جس میں اللہ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، شراب اور جوا، بت اور پاسے یہ گندگی ہے، نجاست ہے، ناپاک عمل ہے۔ بتدریج کیوں حرام کیا، یکایک کیوں نہیں حرام کر دیا؟ اس میں حکمت یہ کہ لوگ شراب کے دیوانے تھے۔ اگر یکایک شراب کو حرام کر دیا جاتا تو خیال یہ تھا کہ شاید اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوں، اور ویسے بھی سب سے پہلے ان کے دلوں میں ایمان کو اتارا گیا، اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ کی محبت بھی، اللہ کا خوف بھی یہ دلوں میں پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد شراب کو حرام کیا گیا۔ اور جان لیجیے کہ صرف شراب ہی حرام نہیں بلکہ ساری نشہ آور چیزیں حرام ہیں، منشیات جتنی بھی ہیں یہ سب حرام ہیں۔ حد جو لگائی جاتی ہے، 80 کوڑے جو مارے جاتے ہیں، یہ تو کوڑے جو مارے جاتے ہیں 100 کوڑے وہ تو شراب پینے پر ہیں، لیکن ویسے حرام ہونے میں ساری چیزیں برابر ہیں، جتنی بھی منشیات ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان کل مسکر علی کل مؤمن حرام، ہر مومن پر ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وما اسکر کثیرہ حرام قلیلہ، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ 2-4 گھونٹ پینے سے نشہ نہ ہو، لیکن یہ بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کی کثیر مقدار کے استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہوتا ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ آج کا انسان کیونکہ اندر سے کھوکھلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے، اور مادی چیزیں اسے سکون نہیں دے سکی، یہ گانا بجانا، یہ بدکاری، فحاشی، عریانیت اور دولت، یہ چیزیں انسان کو سکون نہیں دے سکتی اور نہ دے سکی۔ تو اس لیے آج کے انسان کے اندر منشیات کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا، اور منشیات کی طلب میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن ممالک میں مادی سہولیات زیادہ ہیں وہاں پر منشیات کا استعمال بھی زیادہ ہے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو منشیات استعمال ہوتی ہیں تو امریکہ کے اندر، یعنی دنیا کے سارے نشہ استعمال کرنے والے اگر ایک طرف کر دیے جائیں تو پھر بھی امریکہ میں جو منشیات کا استعمال کرنے والے ہیں وہ ان سے بڑھ جائیں گے۔ تو جن ملکوں میں مادی سہولیات زیادہ ہیں، علاج معالجہ ہے اور بے روزگاری الاؤنس ہے اور تعلیم ہے اور مختلف قسم کے قرضے دیے جاتے ہیں اور قضاء شہوت میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہاں منشیات کا استعمال دوسرے ملکوں سے زیادہ۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ان ملکوں کے اندر جب ساری مادی سہولیات ہیں اور تعیش کے سارے ظاہری اسباب میسر ہیں تو وہاں منشیات کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ بلکہ صرف منشیات کا استعمال نہیں، خودکشی کا رجحان بھی ان ملکوں میں زیادہ ہے۔ جہاں پر مادی سہولیات زیادہ ہے وہاں پر خودکشی کا رجحان زیادہ ہے۔ اصل وجہ یہی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، انسان کو مصنوعی طریقے سے مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سکون دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے کسی بیمار کو تکلیف کی حالت میں نشے کا انجیکشن لگا کر سلا دیا جاتا ہے، یوں ہی انسان کو بہلانے کے لیے
سکون کے خوشی کے مصنوعی طریقے ایجاد کیے گئے ہیں. یہ کھیل اور یہ گانا بجانا اور یہ فلمیں اور ڈرامے اور یہ فحاشی اور اریانیت، یہ سارے کے سارے طریقے مہیا کیے گئے ہیں انسان کو خوشیاں دینے کے لیے اور انسان کو سکون دینے کے لیے. لیکن انسان کو ان چیزوں سے سکون نہیں مل سکا، اور اللہ کی قسم ان چیزوں سے انسان کو سکون نہیں مل سکے گا. تو منشیات کی طلب میں اس لیے اضافہ، سکون چاہتے ہیں، سکون، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو ان کو سکون دے سکے. نہ روٹی سکون دے سکتی ہے، اور نہ گانا بجانا دائمی سکون دے سکتا ہے، نہ زنا بدکاری یہ سکون دے سکتی ہے. تو وہ پناہ لیتے ہیں نشے میں، نشہ استعمال کر کے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر پڑے رہو. www.darsequran.com. یہ بہت سے جو نشہ کرنے والے ہیں یہ ایسے ہیں پریشانیوں سے نجات کے لیے گویا کہ دنیا سے بے خبر ہو جانا چاہتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک ان ملکوں پر بہت گرجتے برستے ہیں جہاں منشیات کی تیاری ہوتی ہے، لیکن اپنے شہریوں پر ایسی پابندیاں نہیں لگاتے کہ وہاں نشہ استعمال وہ نہ کر سکے. ظاہر ہے کہ جس چیز کی دنیا میں مانگ نہیں ہوگی، طلب نہیں ہوگی، تو اس کی پیداوار بھی بند ہو جائے گی، اس کی تیاری بند ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہریوں پر پابندی لگائی. اللہ اکبر. شراب تیار کرنے والوں پر پابندی نہیں لگائی کہ باہر سے شراب نہ آ جائے، خود مسلمانوں کو تیار کیا کہ ان کے دل کے اندر شراب سے نفرت پیدا ہو جائے. اور اس کے کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ سب سے پہلے دلوں میں ایمان پیدا کیا گیا، ایمان اللہ سے جوڑا گیا. جان لیجئے میرے بھائیوں، اس وقت تک عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا جب تک اللہ سے تعلق درست نہیں ہوگا. اللہ سے تعلق درست کر لو گے، حرام بدکاری سے بچنا آسان ہو جائے گا، بد نظری سے بچنا آسان ہو جائے گا، جھوٹ ظلم چوری چکاری سے بچنا آسان ہو جائے گا جب اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا. جس کا والدین سے تعلق درست ہو وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے والدین ناراض ہو جائیں، اور اگر والدین سے باغی ہو جائے، پرواہ نہیں ان کی، تو پھر جو مرضی کرتا رہتا ہے. تو اگر اللہ سے تعلق درست ہوگا تو بندہ سوچ سمجھ کر قدم رکھے گا، میرا مولا مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، سب سے بندے اور اللہ کے تعلق کو درست کیا، اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. اور پھر حالت تو یہ ہو گئی جب دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں قوم کو شراب پلا رہا تھا، شراب کو جام میں انڈھیلا جا چکا تھا اور میں پلانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک دم باہر سے کوئی آواز آئی کسی پکارنے والے کی. مجھے حضرت ابو طلحہ نے کہا، انس دیکھو تو صحیح کیا آواز آ رہی ہے. میں نے سنا تو پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، تم پر شراب کو حرام کر دیا گیا، آج کے بعد شراب پینے کی اجازت نہیں. حضرت ابو طلحہ نے کہا انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ، انس جاؤ، اٹھو اور ان مٹکوں کو توڑ دو، باہر مدینے کی گلی میں توڑ دو. چنانچہ فرماتے ہیں میں نے مٹکے توڑ دیے اور اس دن مدینہ کے گلی کوچوں میں ہر طرف شراب بہتی ہوئی نظر آ رہی تھی. یہ اس وقت ہوا جب دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کر دیا گیا اور بندوں کے اللہ کے ساتھ تعلق کو درست کر دیا گیا، تو ان کے لیے شراب کا چھوڑنا آسان ہو گیا. اربوں سے شراب کو چھڑانا یہ ناممکن تھا، ناممکن. وحی کی تعلیمات کے علاوہ، آسمانی تعلیمات کے علاوہ اور ایمانی محنت کے بغیر ان سے شراب نہیں چھڑائی جا سکتی تھی، لیکن ایمان کی برکت سے ان کے لیے شراب کا چھوڑنا بڑا آسان ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا، بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام ہیں اور شیطان کے
आमाल में से है। ये जो नशा है मेरे भाइयों और अजीजों, इसमें दीन का भी नुकसान, दुनिया का भी नुकसान। दीन का नुकसान तो आपने सुन ही लिया कि अल्लाह ने इसको गंदगी करार दिया, हराम करार दिया, नजासत करार दिया। और आगे आ रहा है, अल्लाह कहते हैं कि ये नशा इबादत से रोकने वाली चीज है। जो नशे की हालत में होगा वो इबादत कहाँ करेगा? ये जो जुआरी और हीरोइन की और नशा करने वाले हैं, इबादत से क्या ताल्लुक उनको? मस्जिद से क्या ताल्लुक? अल्लाह अकबर। अच्छे अच्छे खानदानों के हैं, पढ़े लिखे, नशे की लत पड़ गई, आज हैवानों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। कपड़ों पर जुए रींग रही हैं, कीड़े मकोड़े चल फिर रहे हैं। जहां कुत्ता बैठा हुआ है गटर के किनारे, वहां नशे वाला भी बैठा हुआ है। परवाह नहीं, इबादत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें क्या खबर रमजान कब आया और रमजान कब गुजर गया, लैलतुल कदर कब आई और कब गुजर गई। अल्लाह पुकारता ही रहा, पुकारता ही रहा, अरे आओ आओ मेरे घर में आओ, मुबारक महीना है, मगफरत की तलब लेकर आओ, गुनाह लेकर आओ, आंसू बहाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन उन्हें खबर ही नहीं, नशे में पड़े हुए हैं। और सिर्फ इन हीरोइन की बात नहीं कर रहा, जो गंदे नालों के किनारे पर बैठे हुए, जो गटरों के किनारे पर बैठे हुए बहुत से मुअज्जज लोग भी हैं जो घरों में नशा करते हैं। पैसे वाले लोग, उनकी गंदगी पर और उनकी बुराई पर दौलत में पर्दे डाल रखे हैं। आज गैर मुस्लिमों के नाम पर मुसलमान शराब नोशी कर रहे हैं, शराब खाने आम खुले हुए हैं। मुसलमान महल्लों के अंदर करोड़ों की तादाद में शराब बरामद की जा रही है और मुसलमान बेतहाशा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाइयों, इसमें दीन का भी नुकसान, अल्लाह ने भी मना किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया। दुनिया का भी नुकसान, सेहत का भी नुकसान, मैदा तबाह हो जाता है, अकल नकारा हो जाती है, जिगर गुर्दे खत्म हो जाते हैं। सिर्फ सिगरेट ही को देखें, दायमी खांसी, भूख उड़ जाती है, फिर फजूल खर्ची। कितने पैसे हैं जो इस नशे पर वो लगाते हैं, अरबों रुपए यकीनन नशे पर लग रहे हैं, सिगरेट पर, नस्वार पर और शराब पर, इन सब चीजों पर। मेरा कोई नस्वारी भाई ये न समझ ले कि मैंने नस्वार को भी शराब के साथ मिला दिया। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि उनके यहाँ तो नस्वार गोया कि ये तो कौमी तशख्खुस की अलामत है, यानी पठान होने की अलामत है नस्वार का इस्तेमाल करना। तो भाई मैं शराब के साथ नहीं मिला रहा, लेकिन बहरहाल किसी न किसी दर्जे में ये भी तो नशा है। सिगरेट और हुक्का ये भी एक नशा है। और जिन लोगों को इन नशे की आदत पड़ जाती है, बाज़ औक़ात घर के बर्तन बेचते हैं, बीवियों के जेवरात बेचते हैं। ऐसी अखबारात में खबरें हम पढ़ते हैं कि माअज़ल्लाह बेटियों का सौदा कर लेते हैं, बीवियों का सौदा कर लेते हैं नशे के लिए, और हैवानों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। काश इन लोगों पर कोई मेहनत कर सके। ये हमारे भाई हैं, ये नशा इस्तेमाल करने वाले, ये हीरोइन इस्तेमाल करने वाले हमारे भाई हैं, बिगड़े हुए भाई, बाज बड़े अच्छे खानदानों से ताल्लुक रखने वाले। काश कोई अपनी जिंदगी का हदफ बना ले, इनको सही लाइन पर लाया जाए, इनसे नशा छुड़ाया जाए। तो भाई हर तरह के नुकसानात, हर तरह की खराबियां, दीन की भी दुनिया की भी, अकली एतबार से, अखलाक के एतबार से, अखलाक तबाह हो जाते हैं। नशे की खातर चोरी करते हैं, मस्जिदों से चोरी। अल्लाहु अकबर। मुझे एक साथी बता रहे थे, भाई एक बड़े इदारे जिसकी 4 दीवारी भी है, मस्जिद के संगा खाने से टूटियां चुराई जाती हैं, टूटियां अंदर जाते हैं, टूटियां उड़ा के ले जाते हैं, बस उनको 2-4 रुपए चाहिए। गटरों के ढक्कन गायब हो जाते हैं। तो नशा पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं खराबियां वो आ जाती, और किन किन जराइम का इर्तिकाब नहीं किया जाता। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, शराब और जुआ, बुत और फांसी ये गंदगी है, निजासत है, नापाकी है,
शैतान के आमाल में से है, फज्तनिबूहु, इन चीजों से दूर रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाबी पा जाओ। इस मजमून की इंशाअल्लाह तकमील अगले दर्स में होगी। और आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक महीना रमज़ान का शुरू हुआ जाता है, और रमज़ान मुबारक में जो हमारा मामूल है दर्स का वो ज़ोहर के बाद है। तो ज़ोहर के बाद के दर्स में खुद भी शिरकत फरमाइएगा और दूसरे हजरात को भी शिरकत की दावत दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। मौला रहम फरमा दे, मौला मुआफ़ फरमा दे, मौला करम फरमा दे, मौला हिदायत दे दे, मौला ईमान दे दे, मौला ईमान की हकीकत अता फरमा दे, ईमान की हलावत नसीब फरमा दे, मौला ईमान का नूर अता फरमा दे। मौला माह मुबारक आने वाला है, मौला हम कमज़ोरों को या अल्लाह रमज़ान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा देना। मौला करम फरमा देना, मौला रहम फरमा देना, मौला मुआफ़ फरमा देना। मौला तेरी रहमतों की मूसलाधार बारिश बरसेगी, हमको महरूम न फरमाना। मौला हम गरीबों को महरूम न फरमाना, हम कमज़ोरों को महरूम न फरमाना। मौला माह मुबारक का सही तौर पर इस्तिक़बाल करने की तौफीक अता फरमा। हम में से जो बीमार हैं उनको सेहत दे दे। मौला जिनकी मजबूरियां हैं उनकी मजबूरियों को दूर फरमा दे। मौला इस मुबारक महीने में खूब जिक्र और इबादत की, सदका खैरात की, तिलावत की, या अल्लाह तौफीक अता फरमा देना। मौला हम सब परेशान हैं, पूरा मुल्क परेशान है, पूरा आलम इस्लाम परेशान है। मौला सबकी परेशानी को दूर फरमा दे। मौला हम सब गरीब हैं, मौला तेरे सिवा गनी कोई नहीं, तो हमको गिना अता फरमा दे। हम गरीबों की जरूरियात बाइज्जत तरीके से पूरी फरमा दे। मौला हम सब बीमार हैं, मौला जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमा दे। मौला जिन जिन बीमारों ने दरख्वास्त की है उन्हें भी, और जो दरख्वास्त न कर सके उन्हें भी शिफा अता फरमा दे। मौला खात्मा ईमान पर फरमाना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन शफाअत नसीब फरमाना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व खैर खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व अहलि बैतिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दरस-ए-कुरान.com आपके लिए पेश करता है तफसीर कुरान मौलाना अफजल शेखुपुरी साहब की आवाज में। और अल्लाह कहता है याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान। इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयानात। तो इस्लाम का नजरिया ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम दो नात, बच्चों के लिए इस्लाही कहानियाँ और बहुत कुछ। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। www.darsequran.com